ابھی جو کرنٹ اس وقت جو درد اٹھا ہے مولانا صاحب کو وہ ہے افغان مہاجرین کا ریپیٹریشن۔ مولانا صاحب کی بہت بڑی اسٹرینتھ غیر قانونی افغان مہاجرین کے اندر ہے۔ جو ان کی لاٹھی بردار ہے نا وہ نکل رہی ہے، وہ بندوق چلانے والے نکل رہے ہیں۔ 33 سال وہ بنگلہ مولانا صاحب کے پاس تھا، اس میں نہ آپ نے بجلی کا بل دینا، نہ آپ نے کوئی یوٹیلیٹی بل دینا، نہ آپ نے کھانے پینے کا کوئی بل دینا۔ وہ بنگلہ ہے اصل ریزن۔ ہی انجوائڈ دی آل پاورز آف لائف۔ اگر مولانا صاحب کو اس بنگلے سے نکلنا پڑ گیا تو یار کیا قیامت آ گئی۔ مولانا صاحب دھرنا تو وہ دوسری بات، وہ 29,000 شہداء کی ماؤں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب نکل رہی ہیں مولانا صاحب کے خلاف دھرنا دینے کے لیے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو جے پی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا۔ ملک پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سیاست تو اپنی جگہ، لیکن جب سیاسی لوگ ہی ملکی اداروں کے خلاف اپنی زبان سے عجیب قسم کی مغلظات نکالنے لگ جائیں تو ان لوگوں کے حوالے سے جو بیانی ہے وہ مختلف ہونے لگ جاتا ہے اور پبلک سینٹیمنٹ بھی ان کے خلاف ہوتا جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی باتیں فضل الرحمان صاحب نے پچھلے دنوں اپنی پھول نگر کی ایک جلسے میں کی، جس میں انہوں نے ایک بہت بڑے قومی ادارے جو کہ اس وقت میں آپ سے اسٹریٹ بات کرتا ہوں، فوج کے خلاف ایسی باتیں کی جن کو سن کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بیانیہ سرحد پار کا ہے۔ اس حوالے سے سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے کے اوپر ان کا کیا ورڈکٹ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ابھی ایران اور جو امریکہ کا ایک پورا ایگریمنٹ تھا اور وہ ایگریمنٹ اب ڈسیبل ہو گیا اور ایران نے اس کے اوپر اعلان کر دیا کہ ہم اس کے اوپر اب دوبارہ سے عمل درآمد نہیں کریں گے، اس حوالے سے ان کا کیا ورڈکٹ ہے، اور لاسٹ میں آزاد کشمیر کی جو سچویشن ہے اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کا ورڈکٹ ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر ویری وارم ویلکم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں، فضل الرحمان صاحب پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی یہ ٹاؤٹ ہے کسی سیاسی جماعت کی، پھر اس بات سے بات نکلی کہ نہیں جی یہ شاید فوج کی زبان بولتے ہیں، اب کرتے کرتے انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ بنگلہ نمبر 17 منسٹر انکلیو، بالکل وہ جہاں میریٹ ہے نا، جی جی میں اسلام آباد میں میریٹ ہے، بالکل اپوزٹ وہ روڈ جاتی ہے جو منسٹر انکلیو میں، اور بڑا خوبصورت وہ ایک جنت نما خطہ ہے، اور اس کے اندر جو سب سے ہائٹ پہ بنگلہ بنا ہوا ہے وہ بنگلہ ہے اصل ریزن اس ساری گیم کا۔ ایک بنگلے کے لیے اتنا جو ہاں، وہ رانا صاحب وہ 33 سال وہ بنگلہ جو تھا وہ مولانا صاحب کے پاس تھا، اور وہ صرف ایک بنگلہ نہیں ہے، وہ ایک آئیکن ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ ایک JUIF کا ایک ہیڈ آفس تھا۔ اچھا، اس میں نہ آپ نے بجلی کا بل دینا، نہ آپ نے کوئی یوٹیلیٹی بل دینا ہے، نہ آپ نے کھانے پینے کا کوئی بل دینا، کیا وہ سب سرکار کے۔ اس وقت یہی فوج تھی، یہی گیٹ نمبر 4 پہ جو ان کو NOC ملتا تھا، اور اسی NOC کے اوپر یہ سینٹ میں بھی سیٹیں لیتے تھے، یہ صوبے میں بھی حکومت بناتے تھے، یہ مشرف دور میں بھی حکومت میں رہے، یہ مشرف دور سے پہلے 2008 میں جب 1988 سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں، جب بینظیر صاحبہ کی جو حکومت آئی تو تب سے فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ اس کے بعد نواز شریف آئے، تب مولانا صاحب اندر، بینظیر دوبارہ آئی، مولانا صاحب تب اندر، پھر نواز شریف صاحب آئے، مولانا صاحب تب اندر، تیسری دفعہ نواز شریف صاحب آئے، مولانا تب اندر، کیا ہوا، مشرف آیا، مولانا صاحب تب اندر، مشرف گیا، مولانا صاحب تب اندر۔ مطلب مارشل لاء نے بھی ان پہ کوئی اثر نہیں کیا کسی قسم کا، میں بتا رہا ہوں نا، 33 سال ہی انجوائڈ دی آل پاورز آف لیگسی۔ اس کے بعد ایک سیاست میں آپ سیاست کر رہے ہیں نا، آپ بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ مذہب کو بیچ میں ایک آڑ بنا کے پھر سیاست شروع کر دیتے ہیں، ٹول۔ مولانا صاحب ایک ڈیموکریٹک ذہن کے بندے ہیں اور ایک اچھی سیاسی ذہن بھی رکھتے ہیں، تو ایک انہوں نے اپنے اچھے مورے کھیلے۔ بہرحال سیاست میں لوگ پھانسی بھی چڑھ جاتے ہیں، بینظیر شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے جیلیں بھی کاٹی، ڈنڈے کھائے، ان کی ماں نے سر میں ڈنڈے کھائے جس کی وجہ سے وہ کومے میں گئیں اور وہ وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی بعد میں۔ تو لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ اگر مولانا صاحب کو چند عرصے کے لیے اس بنگلے سے نکلنا پڑ گیا تو یار کیا قیامت آ گئی۔
اچھا میری صاحب اس میں ایک اور سوال بھی, جو سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں, ان کو میں بڑا بغور پڑھتا ہوں. ایک بندہ جس کا باپ نے ایک وقت میں مفتی محمود صاحب نے کہا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں نہیں شامل ہوئے. میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بالکل یہ بیان ٹھیک ہے. اور وہ بندہ ایوری واک آف لائف ان ٹرمز آف پاکستانی پالیٹکس, ان ٹرمز آف ایکسٹراویگنٹ لائف اسٹائل, وہ سارا انجوائے کرتا ہے. اب انہیں کیا مسئلہ؟ دیکھیں ابھی جو کرنٹ اس وقت جو درد اٹھا ہے مولانا صاحب کو, وہ میں بالکل یہ آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بولنے لگا ہوں یہ بات, کہ وہ ہے افغان مہاجرین کا ریپیٹریشن. مولانا صاحب کی بہت بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ ان غیر قانونی افغان مہاجرین کے اندر ہے. وہ چاہے آپ جیلی ووٹ بینک کی صورت میں سمجھ لیں, یا ان کی وہ لاٹھی بردار فوج کی صورت میں سمجھ لیں, یا ان کی وہ اسٹریٹ پاور کی صورت میں سمجھ لیں, مگر وہ افغانی تھے, ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ. ٹھیک ہے. اب ان افغانیوں کی ریپیٹریشن جو ہے, جو ایک اصولی موقف ریاست نے لے لیا ہے, اور جو ان افغانیوں کی وجہ سے ہماری اکانومی, ہماری لا اینڈ آرڈر, ہماری ریاست, ہماری اوور آل جو ایمبینس بزنس کا ڈسٹرب ہوا ہے, وہ ساری دنیا جانتی ہے. ویری ٹرو. اگر اسٹیٹ نے دیر بدیر یہ احساس کر ہی لیا ہے کہ یہ ایک غلط کام ہم سے ہوا تھا اور اس کو انڈو کرنا ہے, چاہے جیسے مرضی اب کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. میرا اپنا ایک ذاتی ملازم تھا 8 سال سے, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ افغانی ہے, میرے گھر میں کام کرتا تھا, تو وہ ریپیٹریشن کا آیا نوٹس آیا, تو مجھے وہ میری ہیلپ چاہ رہا تھا اور میں کر سکتا تھا, مگر میں نے کہا نہیں, جہاں ریاست آ گئی ہے وہاں میں اپنی کمفرٹ نہیں دیکھوں گا, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب مولانا صاحب کا ووٹ بینک وہ نکل رہا ہے, وہ جو ان کی لاٹھی بردار ہے نا وہ نکل رہی ہے, وہ بندوق چلانے والے نکل رہے ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں جی ایچ کیو کے آگے لا کے بندے کھڑے کر دوں گا, اور میرے پاس تو بڑی اسٹریٹ پاور ہے. مدرسے کی ان کی پاور ہمارے سامنے, کہ وہ کہتے ہیں سارے مدارس میری بیک بون ہے. مولانا صاحب نے جو بیان دیا نا حمزہ صاحب, اس وقت ایک وہ آرمی کے اور مختلف سیکیورٹی اداروں کے جو شہداء ہیں ان کے ورثاء کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, جس کی اس وقت جو ممبرشپ ہے وہ مور دین 1.5 لاکھ. اچھا. اس میں ان کے بیوائیں ہیں, ان کے بچے ہیں, اس میں 29,000 سے زیادہ وہ مائیں ہیں شہداء کی, جن کے جوان بچے شہید ہوئے. اور میں اس گروپ کو فالو کر رہا تھا, اور ان ماؤں نے ایک کنسنسس بنایا ہے کہ اب وہ نکلیں گی. ٹھیک ہے. اور اس مولانا صاحب بات آپ نے سوال تھا جی ایچ کیو پہ دھرنا, جی ایچ کیو پہ دھرنا تو دلی دور رست. اچھا. مولانا نے جی ایچ کیو دیکھا ہے, وہ والا جب این او سی لینے جاتے ہوتے تھے 4 نمبر پہ. ہاں, یہ دھرنا ایک اور بھی گیا تھا دھرنا دینے کے لیے, جو وزیر آباد سے واپس آ گیا تھا, جی ایچ کیو جانا تھا اس نے دھرنا دینے. صحیح ہے. اچھا, یہ مولانا صاحب دھرنا تو وہ دور کی بات, وہ 29,000 شہداء کی ماؤں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب نکل رہی ہیں مولانا صاحب کے خلاف دھرنا دینے کے لیے. اللہ ہو. اور آپ سوچیں جس دن وہ 29,000 جوان شہداء کی مائیں جب وہ مولانا صاحب کے لیے وہ دھرنا دینے کے لیے جب آئیں گی, کیا اس وقت میں خود, آپ یقین کریں اس سے بیان سے پہلے مولانا صاحب کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں, ہم نے تاش بھی کٹھی ملتان میں کھیلی ہوئی. اچھا, مولانا صاحب یہ شغف رکھتے ہیں؟ مولانا صاحب اور میں نے تاش کٹھی کھیلی ہوئی. اچھا, ان کے بھائی ہیں غلام محمد صاحب, وہ بھی ساتھ ہوتے تھے. میں مولانا صاحب کو بڑی پرسنلی جانتا ہوں, اور میں ان کا بڑا فین ہوں اس بیان سے پہلے. اوکے. اور مولانا صاحب بڑا جمہوری ذہن رکھتے تھے, اور مولانا صاحب کا اگر فوج کے ساتھ اختلاف بھی تھا تو اس میں کافی ساری باتیں میں وہ ٹھیک بھی تھے. ٹھیک ہے. مگر پتہ نہیں کیا ان کو مار بگی ہے کہ یہ بیان ان کے منہ سے نکلوایا گیا ہے یا نکل گیا ہے, یا بس جب بندے کا برا وقت آنا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہیں. اور اس سے اوپر اب یہ ہے کہ ان کو ابھی تک احساس ہی نہیں ہو رہا وہ کیا کر گئے ہیں.
یعنی کہ یہ وہ شہداء ہیں جن کے اوپر نہ صرف پاکستان کی فوج، نہ صرف پاکستان کی پوری قوم بلکہ پوری امت مسلمہ فخر کرتی ہے. اس وقت جو سٹیٹس پاکستانی فوج انجوائے کر رہی ہے مارکہ حق کے بعد، اس پہ پوری امت پاکستانی فوج کے اوپر فخر کر رہی ہے. انہی شہداء کی وجہ سے آج سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ڈیفنس میں کر رہا ہے. انہی شہداء کی وجہ سے آج JF-17 کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری دنیا میں ہائیسٹ رائز کے اوپر ہے. بالکل ایسی. اس وقت جو ان کی مینوفیکچر لائن ہے وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کامرا کے اندر. اچھا. آرڈر اتنے زیادہ آ گئے اور ابھی تک آرڈر آتے جا رہے ہیں. جسٹ بیکاز آف پاکستان فورسز کیپیبل. پاکستان فورسز نے جو مارکہ حق میں رول پلے کیا، اور یہ شہداء ہیں جن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. یہی شہداء ہیں جن کی وجہ سے پاکستان بنا. خیر وہ تو ان کے والد صاحب نے تو کہہ دیا تھا نا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں، لیکن شہداء نے اپنا خون سینچ کے یہ ملک بنایا. بے شک. آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ جس آگے ابھی یہ جو معاہدہ ایران اور امریکہ کے درمیان معطل ہو چکا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک نئی سیریز آف اٹیک آئے گی، اور اس سب سے بڑھ کر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے پاکستان میں آپ کو پتا پیٹرول کرائسس دوبارہ آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امریکہ از ناٹ سیریس اور جسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذات نہیں سیریس؟ بیکاز جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ تو تھوڑی سی اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی آپ یہ کہہ لیں تھوڑی سی آپ اسے کہہ سکتے ہیں عقل مندی والی ہے، مطلب وہ تھوڑا سا سینیٹی پریویل کر رہے ہیں. America is very serious. Even Donald Trump is very serious. Just to end this. Just to end this war. American deep state is very serious. American intelligentsia is very serious to end this war. They have realized that this was the wrong step they did. JD Vance صاحب تو اس میں اس سیریسنس میں نمبر 1 ہے. ٹھیک. بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو یروشلم میں بیٹھا یا نہ بیٹھا یا پتہ نہیں کدھر غائب ہے، نیتن یاہو ہے، وہ ایک اس وقت ہی از ہیڈنگ اے فورس آف اسٹینک فورسز. ٹھیک ہے. ہی چیف آف آرمی اسٹاف آف آل دا اسٹینک فورسز وچ آر آپریٹنگ ان دس ورلڈ. وہ بندہ جنگ بند نہیں کر سکتا. نیتن یاہو آپ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کے تیسرے چوتھے دن اس کا میڈیا پہ اس نے کہا تھا کہ میرا 40 سال کی ڈریم آج پوری ہوئی. اس کے بعد ان کا یہ بلیو ہے کہ ہم نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو حکومت تھی، ہم نے وہ حکومت جو ہے وہ واپس لینی ہے، اور ایک گریٹر اسرائیل جو ہے نیل اور فرات کے بیچ میں جتنا بھی ایریا ہے اٹ بلانگس ٹو جوز، اور دنیا میں رول کرنے کا حق جو ہے وہ صرف جوز کو ہے. ٹھیک. تو اس اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے وہ اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے کہ ان کے عزائم سے پورے ہوں، مگر ارادہ. اب اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں 85 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جوز کی ساری جو پالیسیز ہیں وہ فوکسڈ ہی اس دن کے لیے اور اس جنگ کے لیے. آپ دیکھیں لیبیا آج کدھر ہے؟ نو ویئر. رائٹ. سوڈان آج کہیں نظر آتا ہے؟ آپ پتہ آپ کو سیریا اتنی بڑی مسلم آرمی اور 5th لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری، ڈیوسٹیٹنگ ختم. ان کے تو گولان ہائٹس کو انہوں نے اپنے انڈر لے لیے. عراق کا کہیں نام سنتے ہیں کچھ ہے؟ نہیں. لبنان کو تو ویسے وہ روند کے رکھ وائپ آؤٹ ہو چکا، اور وہ جارڈن وغیرہ تو ویسے ہی وہ لے چکا ہوا ہے اپنے، وہ جو رجیمز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو ان کے لیے اب گریٹر اسرائیل کے پلان کے لیے 2 ہی رکاوٹیں ہیں، ایک ایران ہے ایک پاکستان ہے. پاکستان ان کے گریٹر اسرائیل کے پلان کا حصہ نہیں ہے، لیکن پاکستان سے وہ کمپلائنس چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایران کو وہ اس وقت نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں، ادھر رجیم اپنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور پاکستان سے وہ کمپلائنس چاہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ان کی جب تک پوری نہیں ہوں گی اسرائیل جنگ نہیں رکنے دے گا، اور جنگ نہ روکنے کے لیے اس کے پاس 101 ایسے چیزیں موجود ہیں جس پہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو جنگ میں انگیج رکھے گا. یہ اس کی 2nd ورلڈ وار کے بعد کی ساری محنت ہے جس کا آپ وہ پھل کھا رہے ہیں. آپ نے ایک بات کی تھی، میں آپ کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، مختصر کروں گا کہ پاکستان تو بنا ہی اسرائیل کے. یہ آپ کا کلپ بڑا وائرل بھی ہوا.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے چونکہ اندر کے جو معاملات ہیں بڑے خراب چل رہے ہیں اس وقت، آزاد کشمیر کے اندر ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی بالکل انڈینز کے مہروں کے طور پہ چل رہی ہے، دوسری جانب آپریشن شعبان چل رہا ہے، بلوچستان کے اندر ایک پوری اسٹینڈ آف سچویشن ہے، ہماری آرٹلری، ہمارے ٹینکس یوز ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ پاکستان کی انٹرنل جو سچویشن اتنی کلٹرڈ ہے کہ ہم کیا انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں محاذوں پہ بیک وقت اپنے آپ کو انگیج رکھ سکتے ہیں اور ہماری اکانومی بھی ڈیوسٹیٹنگ سچویشن؟ بالکل اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ کسی شخص نے بنایا ہوتا نا تو پھر ہمارے لیے ایک فکر مندی کی بات ہے. یہ ڈیوائنز آرڈر پہ بنا ہے، یہ اللہ پاک کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے اور اس کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک، پاکستان کی ہسٹری اور اسلام کی ہسٹری جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے، مماثلت. بالکل. اور اسلام کے اوپر بھی بہت سارے ایسے دور آئے جس میں انٹرنلی اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بہت سارے بیچ میں معاملات جو تھے وہ گڑبڑ تک پہنچ گئے تھے. اس حد تک بھی پہنچ گئے تھے کہ نواسہ رسول اور اس کی آل اولاد کو بھی ذبح کر دیا گیا. اس سے زیادہ اسلام کے اوپر کرائسس اور کیا آ سکتے تھے. لیکن مجھے آج بھی بی بی زینب کے خطبے کا وہ فقرہ یاد ہے جب یہ سارا کربلا کا واقعہ ہوا تو جب وہ پہنچی دربار یزید نے تو یزید نے وہ ایک آیت پڑھی قرآن کی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ہوگا. تو دیکھو آج بنو امیہ کو اللہ نے عزت دی ہے تو یہ عزت کی اور اللہ نے تو اسی وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی اور اس میں اس نے بولا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو بی بی نے کہا کہ اصل جیت یہ ہے کہ آج بھی اذان ہو رہی ہے اور قیامت تک اشہد ان محمد رسول اللہ بولا جائے گا. تو جیت یہ ہماری ہے. اسلام کے اندر بہت ساری ایسے ہوا مگر اسلام کیا ختم ہوا؟ ایسے ہی پاکستان کے اندر یہ بہت ساری اس وقت شورش جو ہے وہ کٹھی ہو کے پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے. اچھا، جو پہلے انہوں نے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے مارکہ حق مئی 2025 میں آپریشن سندور لانچ کیا اور انڈیا نے سارا فالس فلیگ آپریشن کیپیبلٹی اپنی بتائی ہوئی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، دوست کر دیں گے، دربست کر دیں گے. لاہور کی پورٹ بھی تباہ. ہاں، وہی انہوں نے سمجھا کہ جو فلموں میں دکھاتے تھے ایکچوئل میں کر گزرے. وہ جب ایکچوئل میں ان کے اوپر اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرسٹ کر کے ان کو پچ کیا تو وہی مٹی دے پلوان کھ بھی نہیں نکلیا. پاکستان جو ہے وہ یہ جو شورشیں ابھی ہیں جو اس وقت بلوچستان کے اندر بھی اس وقت پراکسی اسرائیل کی اور افغانستان کی اور انڈیا کی مل کے کھیل رہی ہے. اسی طرح کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو اس وقت کالعدم کشمیر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ فضل الرحمان صاحب بھی اب پر نکال رہے ہیں. یہ ساری شورشیں جو ہیں آپ دیکھیے گا یہ صرف مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر ڈائی ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں. جی بالکل، بہت بڑی پریڈکشن کہہ رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں یہ 45 دن کے اوپر ان کی زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کس طرح ترقی کرنے لگا. اس وقت گوادر پورٹ جو ہے ٹیک آف کرنے لگی ہے. ریئر ارتھ منرلز والا پروجیکٹ جو ہے بلوچستان کا وہ اب اپنی پروڈکشن دینا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ڈیمز بن رہے ہیں. اس کے بعد سی پیک 2 لانچ ہو چکا ہوا ہے جس میں میکس ڈیولپمنٹ بلوچستان کی کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں پاکستان اب ایران کا سٹانس بھی مہینے کے اندر جو ہے وہ کلیئر ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کرائسس تھوڑے سے دیکھے گا مگر 45 دن کے بعد آپ دیکھیے گا کس طرح پاکستان ٹیک آف کرنے لگا. انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا وقت دیا، آپ نے کئی باتیں ایسی کی جن کا میرے خیال میں مینلی کنیکٹڈ تھیں ہر قسم کے تھاٹ پروسیس کے ساتھ. ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے میجر ریٹائرڈ محسن رضا صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، اپنی آراء کا بڑا ببانگِ دوحل اظہار کرتے ہیں. ان ساری باتوں سے جو میں نے ایک رقص نکالا وہ یہی ہے کہ میجر صاحب کے الفاظ میں چند اشعار میں بیان کروں گا. اپنی قوت اپنی جان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر ہر لمحہ ہر ہر آن جاگ رہا ہے پاکستان. بہت شکریہ.